السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی ایک بھائی نے پرسنل میں سوال کیا ہے کہ یہ جو وتر کی نماز ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، چاہے وہ 1 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا، جب اس نے پوچھا کہ رات کی نماز کیسے پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، نفل نماز، تو 2 کر کے پڑھتے رہو۔ پھر جب تمہیں ڈر ہو کہ جب تم پڑھ چکے ہو اور پھر اس کے بعد ڈر ہو کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو تم 1 رکعت نماز اسی وقت پڑھ لو، جس کی وجہ سے تو جو پڑھی ہوئی نماز ہے وہ طاق ہو جائے گی۔ تو لہذا 1 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان جیسے نماز پڑھتا ہے ویسے نماز پڑھنا ہے، یعنی اللہ اکبر کہے گا تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد دعائے ثنا پڑھے گا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے، اور سنت کا الگ سے ثواب ملے گا اگر کوئی کرتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی وقت وتر کی دعا پڑھے گا، اسی وقت، اسی حالت میں، قیام ہی کی حالت میں۔ یہی بہتر ہے، حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسی وقت پڑھنا چاہیے، یعنی رکوع سے پہلے ہی قیام کی حالت میں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وتر کی دعا پڑھنے کے لیے اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا، کوئی سورت کی تلاوت کی، اسی حالت میں آپ وتر کی دعا پڑھ لیں۔ اگر نہیں یاد ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر نہیں یاد ہے تو آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں، پھر رکوع سے اٹھیں، پھر جس طریقے سے 2 سجدہ کریں اور پوری نماز مکمل کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد وتر کی دعا پڑھیں، جبکہ بہتر راجح یہی ہے کہ رکوع سے پہلے ہی پڑھا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد، وہ لوگ استدلال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی، 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے۔ رعل زکوان اور اس طرح کئی قبیلوں کے اوپر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کر رہے تھے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ تو یہاں قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے۔ بعض لوگ دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہی پڑھیں گے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک لگاتار پڑھی، یہ رکوع کے بعد پڑھی اور فرض نمازوں میں پڑھی، 5 نمازوں میں۔ تو اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، فرض نماز میں چونکہ قنوت نازلہ ہی ہوتی ہے، لہذا یہاں قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہی ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ قنوت وتر، اس سلسلے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اور دوسرے صحابہ کی، وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہی پڑھتے تھے، اور یہی بات صحیح ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا 2 طریقہ ہے پڑھنے کا۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے آدمی سلام پھیر دے، پھر 1 رکعت پڑھے، جیسے 1 رکعت میں نے بتایا طریقہ، یا آدمی کنٹینیو 1 سلام سے ہی پڑھے، 1 سلام اور 1 ہی تشہد سے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مغرب کے مشابہ نہ کرو وتر کو، لہذا مغرب کی طرح جو لوگ وتر کی نماز پڑھتے ہیں وہ سراسر سنت کے خلاف کرتے ہیں، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کنٹینیو لگاتار پڑھتے رہیں، بیچ میں نہ بیٹھیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد مغرب کی طرح نہ بیٹھے، ہاں اگر بیٹھنا چاہتے تو اسی پر سلام پھیر دیں۔ 2 تشہد 2 سلام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 تشہد 1 سلام سے پڑھنا غلط ہے مغرب کی طرح۔ آپ کنٹینیو 3 رکعت پڑھتے رہیں، پھر آخری رکعت جب پڑھیں تو سورہ اخلاص کے بعد آپ خود اسی وقت دعا پڑھنے، بغیر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کے لیے، اسی حالت میں۔ یہاں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ بعض لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، یعنی جس طرح دعا مانگی جاتی اس طرح پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے، کیونکہ بعض صحابہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ثابت ہے کہ بعض صحابہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جس طرح دعا کی جاتی اٹھا کر کے قنوت کی دعا پڑھی۔
تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ نہ اٹھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے وطر کی دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہو۔ صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے وطر کی نماز پڑھنے کا اور دعا پڑھنے کا۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو دین کی سمجھ دے۔